ناظرین، آپ نے جیف بیزوس اور بل گیٹس کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ وہ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو انڈیا کا شہری ہے۔ اس کا نام ہے گوتم اڈانی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اڈانی کو یہ دولت وراثت میں نہیں ملی۔ وہ 1962 میں انڈین ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹیکسٹائل کے شعبے میں ایک چھوٹے سے تاجر تھے۔ میڈیا میں گوتم اڈانی کی زندگی پر شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق انہوں نے 1978 میں کالج کی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس وقت انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر ممبئی کے ہیرا بازار کا رخ کیا تھا۔ گوتم اڈانی کی قسمت کی کہانی نے اس وقت پلٹا کھایا جب ان کے بھائی نے انہیں انڈیا کے شہر احمد آباد بلایا۔ ان کے بھائی نے اس وقت ایک پلاسٹک ریپنگ کمپنی خریدی تھی جو چل نہیں پا رہی تھی۔ کمپنی کو جو خام مال درکار تھا وہ ناکافی تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گوتم اڈانی نے کانڈلا پورٹ پر پلاسٹک گرینوائٹ کی درآمد شروع کر دی۔ 1988 میں اڈانی انٹرپرائزز لمیٹڈ بن گئی، جو دھاتوں، زرعی اور ٹیکسٹائل مصنوعات کی ٹریڈنگ کرتی تھی۔ چند ہی سال میں اس کاروبار میں اڈانی ایک بڑا نام بن گیا۔ 1994 میں اڈانی کمپنی کا اسٹاک نیشنل اسٹاک ایکسچینج اور بمبئی اسٹاک ایکسچینج پر درج ہوا تو اس وقت اس کے ایک شیئر کی قیمت $150 تھی، لیکن ابھی تو صرف شروعات تھی۔ 1995 میں اڈانی گروپ نے ریاست گجرات کے ساحل پر مندرا پورٹ پر کام شروع کیا۔ تقریباً 20,000 ایکڑ رقبے پر پھیلی یہ پورٹ آج انڈیا کی سب سے بڑی نجی بندرگاہ ہے، جو اڈانی گروپ کی ملکیت ہے۔ اس پورٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا میں سامان ایک چوتھائی حصہ اسی بندرگاہ سے گزرتا ہے۔ آج انڈیا کی 7 ریاستوں گجرات، مہاراشٹر، گوا، کیرالہ، آندھرا پردیش، تامل ناڈو اور اڈیشہ میں 13 بندرگاہوں پر اڈانی گروپ موجود ہے۔ لیکن اتنی دولت اور کامیابی کی وجہ سے اڈانی جرائم پیشہ افراد کی نظروں میں بھی آئے اور 1997 میں انہیں اغوا کر لیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہیں کچھ ہی گھنٹوں بعد بازیاب کرا لیا گیا، لیکن انہیں اپنی رہائی کے بدلے 15 لاکھ امریکی ڈالر اغوا کاروں کو دینا پڑے۔ اس واقعے کے کئی برس بعد نومبر 2008 میں اڈانی بمبئی کے مشہور پرتعیش تاج محل ہوٹل میں رہائش پذیر تھے جب اس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ حملے کے وقت اڈانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ وہ انڈین کمانڈرز کی آمد تک عمارت کے تہہ خانے میں چھپے رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اڈوانی نے کہا تھا کہ میں نے 4 میٹر کے فاصلے پر موت کو دیکھا۔ فارچون انڈیا میگزین کے مطابق سال 2010 میں اڈانی نے آسٹریلیا کی لنک انرجی سے 12,147 کروڑ میں کوئلے کی ایک کان خریدی۔ گیلی بیسکوئن آئی لینڈ کی اس کان میں 7.8 ارب ٹن کے معدنی ذخائر ہیں، جو ہر سال 60 ملین ٹن کوئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا میں تیل، گیس اور کوئلہ جیسے قدرتی وسائل وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے ان وسائل سے مناسب فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ سن 2010 میں اڈانی گروپ نے انڈونیشیا کے جنوبی سماٹرا سے کوئلے کی نقل و حمل کے لیے 1.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اس کے لیے وہاں کی صوبائی حکومت کے ساتھ
جنوبی سماٹرا میں تعمیر کیے جانے والے ریل منصوبے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس وقت انڈونیشیا کے سرمایہ کاری بورڈ نے کہا ہے کہ اڈانی گروپ 50 ملین ٹن کی صلاحیت کے ساتھ کول ہینڈلنگ پورٹ بنائے گا اور جنوبی سماٹرا جزیرے کی کوئلے کی کانوں سے کوئلہ نکالنے کے لیے 250 کلومیٹر لمبی ریل لائن بھی بچھائے گا۔ گوتم اڈانی کی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ قربت سن 2002 میں ظاہر ہوئی، جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب گجرات میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تو کاروباری ادارے کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریز سے وابستہ صنعت کاروں نے حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکامی پر مودی پر تنقید کی۔ اس وقت نریندر مودی گجرات کو سرمایہ کاروں کی پسندیدہ منزل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں گوتم اڈانی ان کی مدد کو آئے، جنہوں نے گجرات کے دیگر صنعت کاروں کو مودی کے حق میں کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے CII کے متوازی ایک اور ادارہ قائم کرنے کا بھی انتباہ دیا تھا۔ ایک سیاستدان اور بزنس مین کے درمیان تعلق اس وقت مزید ابھر کر سامنے آیا جب مارچ 2013 میں نریندر مودی کو امریکہ میں واٹن اسکول آف بزنس کے ایک پروگرام میں کلیدی مقرر کے طور پر مدعو کیا گیا، لیکن اساتذہ اور طلباء کے احتجاج کے بعد یہ دعوت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے فوری بعد معلوم ہوا کہ اڈانی گروپ اس یونٹ کا اہم اسپانسر تھا، جس نے مودی کو دیے جانے والے دعوت نامے کی منسوخی کے بعد اس تقریب کی مالی معاونت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ 2019 میں اڈانی کو ملک کے 6 ایئرپورٹس کا انتظام سنبھالنے کا کنٹریکٹ دیا گیا، اس حقیقت کے باوجود کہ ان کا اس شعبے میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ آج اڈانی گروپ انڈیا کے شہر احمد آباد، لکھنؤ، منگلور، جے پور، گوہاٹی، ترواننتھاپورم 6 ہوائی اڈوں کے جدید کاری اور آپریشن کا ذمہ دار ہے۔ اڈانی گروپ 50 سال تک ان تمام 6 ہوائی اڈوں کو چلائے گا۔ یہی نہیں بلکہ گوتم اڈانی کی زیر قیادت اڈانی گروپ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ میں 74% حصص رکھتا ہے، جو دلی کے بعد انڈیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ اڈانی مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو بہت بڑی سطح پر مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ فنانشل ٹائمز کی نومبر 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق جب مودی 2014 میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے گجرات سے دلی آنے کے لیے اڈانی کا ہی جہاز استعمال کیا۔ اب اڈانی میڈیا کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اگست میں انہوں نے ملک کے بڑے نیوز چینل NDTV کے 26% شیئر خریدنے کے لیے بولی کا آغاز کیا۔ انڈیا میں بہت سے لوگوں کے مطابق اڈانی کا یہ قدم بھی مودی کی حمایت میں اٹھایا گیا ہے تاکہ انہیں 2024 کے عام انتخابات میں سپورٹ کیا جا سکے۔ اڈانی کا انڈیا کی سیاست میں اثر و رسوخ ہی شاید وہ وجہ ہے کہ دنیا بھر میں روس یوکرین جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال نے انہیں متاثر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی انتظامیہ نے مغرب کے دباؤ کے باوجود روس پر پابندیوں کی حمایت نہیں کی، جس کے بدلے روس نے انڈیا کو نہ صرف اپنا تیل فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی بلکہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا، اور اسی وجہ سے اڈانی ان چند ارب پتی شخصیات میں شامل ہے جن کی دولت میں گزشتہ کچھ ماہ کی صورتحال کے باوجود اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اب تک اڈانی گروپ کے انرجی ڈویژن کے حصص کی قیمت میں 293% اضافہ دیکھا گیا ہے۔